بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ توہین عدالت کیس میں عمران خان کا جواب غیر تسلی بخش قرار، دوبارہ جمع کروانے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے عبوری جواب کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا۔ 8 ستمبر تک دوبارہ شوکاز نوٹس کا جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے توہین عدالت کیس کی سماعت کی۔ عمران خان اپنے وکلا کے ساتھ پیش ہوئے۔ کیس کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے عمران خان سے کہا کہ آپ کا تحریری جواب پڑھ لیا ہے۔ ماتحت عدالت کے ججوں سے متعلق جو کہا گیا اس کی توقع نہیں تھی۔ روسی فوج کی کارروائی میں یوکرینی فوج کا بھاری جانی و مالی نقصان۔ یوکرین جنگ کو 6 مہینے ہو گئے لیکن اس جنگ کے عنقریب بند ہونے کے امکانات نظر نہیں آ رہے۔ اس دوران روسی فوج کی جانب سے یوکرینی فوج کو پہنچنے والے جانی و مالی نقصانات کے بارے میں نئے اعداد و شمار جاری کر دیے گئے۔ روسی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ منگل کو انجام پانے والی روسی فوج کی ایک روزہ خصوصی کارروائی میں 1200 سے زائد یوکرینی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 5 یوکرینی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یورپی حکام کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کریملن نے خبردار کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق روسی ایوان صدر کے ترجمان دمتری پیسکوف کا کہنا ہے کہ یوکرینی عوام روس سے متعلق اپنے ملکوں کے حکام کی غلط پالیسیوں کا خمیازہ بھگتنے پر مجبور ہیں، جبکہ امریکی اتحادیوں کو توانائی کے شعبے میں بھرپور فائدہ پہنچ رہا ہے۔ دمتری پیسکوف کا کہنا تھا کہ رفتہ رفتہ برسلز میں یورپی ممالک اپنی بے عقلی کے نتائج کا سامنا کر رہے ہیں۔ پیسکوف کے اس بیان کے ساتھ ہی بلغاریہ کے وزیر توانائی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ یورپی یونین کے رہنماؤں نے اگر گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی فوری طور پر مؤثر قدم نہیں اٹھایا تو اس یونین کو آئندہ برسوں میں موسم سرما میں وحشیانہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ ناسا کی چاند کے لیے دوبارہ راکٹ لانچ کرنے کی کوشش۔ امریکہ کا خلائی ادارہ ناسا چاند کے لیے اپنا نیا راکٹ ہفتے کے روز دوبارہ لانچ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب تک کے سب سے طاقتور راکٹ کے انجن میں خرابی کے سبب لانچ کرنے کی پہلی کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ روس کو ملنے والے ایرانی ڈرون طیاروں کو شروع میں ہی ناکامی۔ امریکی ترجمان نے انکشاف کیا ہے کہ رواں ماہ کے دوران ایران کی طرف سے روس کو فراہم کیے گئے ڈرون طیارے پہلے ہی مرحلے پر ناکامی دیکھ چکے ہیں۔ روس جس نے 24 فروری کو یوکرین پر حملہ کیا تھا، یوکرین جیتنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اسی مقصد کے لیے اس نے ایران سے ڈرون حاصل کیے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں پرنسپل نائب ترجمان نے کہا ہے کہ روسی ٹرانسپورٹ طیاروں میں یہ ایرانی ڈرون طیارے عراق سے لادے گئے تھے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق روس کے لیے ایرانی ڈرونز کو روس تک لانے میں ہی ناکامی شروع ہو گئی تھی۔ امریکی فوج کے انخلا کو 1 سال مکمل، افغانستان میں جشن کا سامہ۔ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کا 1 سال مکمل ہونے پر ملک بھر میں جشن کا سامہ۔ طالبان اپنی فتح کے اس اہم دن پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ افغان دارالحکومت کابل کو رنگ برنگی لائٹوں سے روشن کیا گیا، جبکہ بروز بدھ کو ملک بھر میں عام تعطیل کی گئی۔ جاپان میں 4 سالہ بچوں کو ملازمت کی پیشکش۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جاب کے لیے بچوں کی عمر 4 برس سے کم ہونا لازمی ہے۔ انہیں نرسنگ ہوم میں موجود معمر افراد کو وقت دینے کے ساتھ ساتھ انہیں خوش رکھنا ہوگا۔ اس کام کی عوض انہیں بطور تنخواہ نیپیز اور ملک فارمولا ملے گا۔ سابق ملیشین وزیراعظم مہاتیر محمد کورونا کا شکار۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کورونا میں مبتلا ہونے کے بعد سابق وزیراعظم مہاتیر محمد کو ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی نے بتایا کہ مہاتیر محمد کو کورونا وائرس کی ہلکی علامات محسوس ہوئی ہیں۔
غیر ملکی خبرساں ایجنسی نے مزید بتایا ہے کہ مہاتیر محمد کچھ روز تک ہسپتال میں ڈاکٹروں کے زیر نگرانی رہیں گے۔ واضح رہے کہ 97 سالہ مہاتیر محمد پہلی بار کورونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں۔ جرمنی کو روسی کمپنی سے گیس سپلائی معطل۔ جرمنی کو روسی کمپنی سے گیس سپلائی عارضی طور پر معطل کر دی گئی۔ نارڈ اسٹریم گیس سپلائی مرمتی کام کے لیے روکی گئی ہے۔ روسی کمپنی کا کہنا ہے کہ گیس کمپریسر یونٹ پر آج سے کام شروع کیا جائے گا جو 3 روز تک جاری رہے گا۔ جرمن ریگولیٹر کا کہنا ہے کہ جرمنی کے پاس گیس کا 85% ذخیرہ موجود ہے۔ گیس کی بچت کر رہے ہیں، LNG کے ٹرمینل بھی آ رہے ہیں۔ جرمنی ریگولیٹر نے مزید بتایا ہے کہ ملک میں بیلجیم، نیدرلینڈ اور ناروے کی بدولت گیس ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ عالمی برادری افغانستان کے لیے ذمہ دارانہ پالیسی اپنائے طالبان۔ ترجمان۔ ایک بیان میں ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ عالمی برادری کو افغانستان کی آزادی اور علاقائی سالمیت کا احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغان عوام کی رضا بین الاقوامی برادری کے لیے مقدم ہونی چاہیے۔ آزاد اسلامی نظام والا افغانستان عالمی برادری سے معمول کے تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ آزاد قوم کی حیثیت سے بین الاقوامی برادری سے مثبت روابط رکھ سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آئندہ ہفتے پاکستان کا دورہ کریں گے۔ عالمی ادارے کے ترجمان کی جانب سے ٹویٹر پر جاری بیان میں تصدیق کی گئی ہے کہ سیکرٹری جنرل پاکستان میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر یکجہتی کے لیے آئندہ ہفتے پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بدترین سیلابی صورتحال کے باعث لاکھوں مرد، خواتین اور بچے مشکل ترین حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ انطونیو گوتریس کی اسلام آباد آمد 9 ستمبر کو متوقع ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ عالمی طاقتوں کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی کرنا اس وقت تک بے معنی ہوگا جب تک اقوام متحدہ کا ادارہ ایٹمی توانائی ایجنسی غیر اعلانیہ مقامات کی تحقیقات کو ختم نہیں کر دیتا۔ صحافیوں کو بتایا کہ مذاکرات میں حفاظتی امور بنیادی مسائل میں سے ایک ہیں۔ حفاظتی اقدامات کے حوالے سے تمام مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حفاظتی مسائل کو حل کیے بغیر معاہدے کے بارے میں بات کرنا بے معنی ہے۔ اقوام متحدہ نے افغانستان میں ممکنہ قحط کے خطرے سے خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان قحط کے کنارے پر پہنچ چکا ہے اور اس کی 60 لاکھ آبادی انتہائی مفلسی کی حالت میں ہے، جبکہ موسم سرما کے دوران بدترین حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ موسم سرما گزارنے کے لیے افغانستان کے عوام کو $77 کروڑ کی ضرورت ہے۔ سیلاب متاثرین کی مدد۔ ترکیہ سے ایک اور پرواز کراچی پہنچ گئی۔ سول ایویشن ذرائع کے مطابق ترکش ایئر فورس کے ایئر بس طیارے نے رات 2 بجے کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی، جہاں ڈائریکٹر جنرل MOFA نے ترکیہ کے طیارے کا استقبال کیا۔ اس سے قبل گزشتہ 3 روز کے دوران ترکیہ کی حکومت کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر ترکش ایئر فورس اور ترکش کارگو کے 5 طیارے کراچی پہنچ چکے ہیں۔ انٹر بینک میں آج بھی ڈالر مزید سستا اور روپیہ مزید مستحکم ہو گیا۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں $1.12 کا اضافہ ہوا۔ کاروبار کے آغاز کے ساتھ ہی ڈالر کی قیمت مزید گرنے سے انٹر بینک میں ڈالر $219 کا ہو گیا۔ جمائمہ کی سیلاب متاثرین کے لیے امداد کی اپیل۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ اسمتھ بھی سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے میدان میں آ گئی۔ جمائمہ نے اس مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینے کی اپیل کرتے ہوئے ٹویٹس کی۔ انہوں نے لکھا کہ 33 ملین پاکستانی سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، یعنی ہر 7 میں سے ایک پاکستانی شہری اس قدرتی آفات کا سامنا کر رہا ہے۔ جمائمہ نے پاکستان میں آنے والے خوفناک سیلاب کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے سیلاب سے ہونے والی اموات کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ان میں بڑی تعداد بچوں کی بھی ہے۔
مقبوضہ کشمیر قابض فوج کی ریاستی دہشت گردی 3 کشمیری نوجوان شہید۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران کشمیریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایشیا کرکٹ کا پاکستان اور بھارت کی ٹیموں پر جرمانہ عائد۔ آئی سی سی کے مطابق پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کو سلو اوور ریٹ پر میچ فیس کا 40% جرمانہ کیا گیا۔ آئی سی سی کے مطابق مقررہ وقت میں دونوں ٹیمیں 2 اوور پیچھے رہیں، جس کے باعث کھلاڑیوں کو 1 اوور کا میچ فیس کے 20% جرمانہ ہوا۔ بابر اعظم کی ٹی20 اور ون ڈے رینکنگ میں پہلی پوزیشن برقرار۔ کپتان قومی کرکٹ ٹیم بابر اعظم کی ٹی20 اور ون ڈے رینکنگ میں پہلی پوزیشن برقرار ہے۔ ٹیسٹ رینکنگ میں بھی بابر اعظم نے ٹاپ 3 میں رہتے ہوئے تیسری پوزیشن پر قبضہ جما رکھا ہے۔ رضوان ٹی20 بیٹنگ رینکنگ میں دوسرے نمبر پر موجود ہیں۔ ٹی20 بالرز رینکنگ میں افغانستان کے راشد خان نے 2 درجے ترقی کے بعد تیسری پوزیشن سنبھال لی۔ نیپرا نے بجلی 4 روپے 34 پیسے اضافے کی منظوری دے دی۔ بجلی کی قیمتوں میں پھر بڑا اضافہ۔ نیپرا نے بجلی 4 روپے 34 پیسے مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ نیپرا حکام نے جولائی کے ماہ کے لیے ایف سی اے 5 روپے کم ہوا ہے۔ جولائی میں ایف سی اے کی ایکچوئل لاگت 10 روپے 98 پیسے تھا۔ جولائی میں ریفرنس فیول لاگت 4 روپے 69 پیسے بنتا ہے۔ میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی سے 7 ارب 52 کروڑ کا اضافی بوجھ پڑا۔ وزیر تجارت نے بھارت سے سبزی درآمد کرنے کی تردید کر دی۔ وزارت تجارت نوید قمر نے بھارت سے سبزی خریدنے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اور افغانستان سے ٹماٹر اور پیاز کی درآمد کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے تجارت کا اجلاس سینیٹر ذیشان خانزادہ کی زیر صدارت ہوا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔